سوری یہ ای میل کرتے ہیں احمد زبیری صاحب. ان کا کہنا یہ ہے, ڈیئر حامد صاحب, you have impressive understanding of the subject. Whenever I hear these messages or your programs, I guess it touches the heart and you feel like really doing something. One always thinks to sit back and think fikr about the objectives in life, but with the passage of time, thoughts get diluted, and after a few days, this is totally forgotten. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پرابلم بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے, ایون پیپل ود گڈ انٹینشنز جو کہ واقعی اپنے آپ کو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں یا ایٹ ورلڈ ایٹ لارج. چینج تو پہلے اندر سے ہی, پہلے انسان اپنے اندر چینج پیدا کرے گا تو پھر دنیا کو کسی دوسری نظر سے دیکھے گا. تو guy is asking the question کہ what can be done in this regard? Can we have step by step a kind of manual for getting out of these issues? So یہ ایک بڑا انہوں نے کنسائز سوال پوچھ لیا کہ واقعی ایک یہ پرابلم فیس کر سکتے ہیں وہ لوگ. دوسرا میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو میں انٹرپٹ نہ کروں. دوسرا ای میل جو ہے وہ فاطمہ سلیم صاحبہ کا ہے اور انہوں نے بڑا ایک سمپل لیکن بڑا موٹا سوال پوچھا ہے کہ could you please answer one of my query in your program? I'll be grateful if you do so. Ego and khudi, are they similar? If not, what's the difference? تو یہ دو سوال ہیں, اور اس سے پہلے ہم اسرار خودی ڈسکس کر رہے تھے, تو انہی کی روشنی میں آئی تھنک یو شوڈ. علی ماشاءاللہ ایک چیز تو اللہ کے فضل سے بہت زیادہ فیسنیٹنگ ہے کہ پہلی مرتبہ پوری پاکستانی قوم اور یوتھ علامہ اقبال کے کلام کے اس ایسپیکٹ سے روشناس ہو رہے ہیں, اس پہلو کو جان رہے ہیں اور اس سے واقف ہو رہے ہیں کہ جو ایک عام انسان کو ایک مرد درویش, مرد مومن یا سپرمین بناتا ہے. A person who realizes who he is, جو ان ہارمنی ہے اپنی کائنات کے ساتھ, جس کا ایک اسپرچل ریلیشن شپ ہے اپنے اللہ اپنے رسول کے ساتھ, اور جو صحیح معنوں میں زندہ ہے. اسرار خودی, یہ علامہ اقبال نے جو کتاب لکھی اس کا مقصد یہی تھا کہ ریوائول آف دی انڈیویجول سیلف, انسان اپنے آپ کو کیسے پہچانے. کیونکہ جب اقبال کے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلے ہم نے یہ ریکگنائز کرنا ہے کہ اقبال اس پاکستان میں کس طرح کے انسان چاہتے تھے. جب تک کہ آپ انسان نہیں بناؤ گے, جب تک آپ انسان کی کوالٹی بہتر نہیں کرو گے, جب تک انسان کو آپ اس انسان سے کہ جو اکبر الہ آبادی جسے کہتے ہیں کہ بی اے کیا, نوکر ہوئی, پینشن ملی اور مر گئے, جس کی زندگی کا مقصد سوائے اپنی کھانا پینا, شہوت, روپیہ پیسہ, عورت, دولت, مال و دولت, رینکس, گاڑیاں, اور ان سب چیزوں سے نکل کر جب انسان ہائر ویلیوز آف لائف کی طرف آتا ہے, کہ جب انسان اس طرف آتا ہے کہ جب وہ سینس آف سیکریفائس بلڈ ہوتی ہے, جب اس کی زندگی میں کوئی ایسا آبجیکٹو, کوئی ایسا مشن آتا ہے کہ جس کے لیے وہ جان قربان کرنے پر آمادہ ہوتا ہے, جب اس کی زندگی میں ایک مقصد بنتا ہے, صحیح معنوں میں جو صحیح معنوں میں زندہ ہوتا ہے انسان. اور یہ سارا پروسیس اسرار خودی میں ہے. اس کا اگلا جو ڈاکومنٹ ہے رموز بے خودی, جو اقبال نے اس سے اگلی کتاب لکھی, وہ کلیکٹیو انوائرمنٹ کی بات کرتی ہے. تو وہ سارے بچے ہمارے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے ہم یہ بات واضح کریں کہ اسرار خودی ہے ہی اس بات کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ آپ اپنی معراج کیسے حاصل کرتے ہو. ہاؤ ڈو یو ویک اپ ٹو ریالٹی, ہاؤ ڈو یو بیکم اے مین ہو ہیز انٹینس پاور ود ان ہمسیلف ٹو کریٹ یور اون ڈیسٹنی. جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو آپ میں کہ آپ اپنی تقدیر خود تبدیل کر لیں, پھر آپ کمزور رہو گے ہمیشہ. اور کلیکٹیولی یہ سارے, جب اس طرح کے لوگ, بہت ساری جماعت تیار ہو جائے, گروپ تیار ہو جائے, وہ کلیکٹیولی وہ کیا کریں, وہ رموز بے خودی میں, اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. تو یہ سوال جو بیٹی نے کیا کہ صاحب ایگو میں اور خودی میں کیا فرق ہے, اس کا جواب پہلے ہم دیتے ہیں کہ دیکھیے انسان کے وجود میں دو مرکز ہیں. ایک مرکز شیطان کو, نیگیٹو فورسز کو ایبزارب کرتا ہے, اور ایک مرکز انسان کے وجود میں وہ ہے جو پازیٹیو فورس فیلڈز کو کائنات کے لے کر انسان کو اسپرچل ڈائمنشن میں اس طرف لے کے جاتا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے, اللہ رسول کی طرف, اور انسان کو یوزفل بناتا ہے پوری کائنات کے لیے. جو نیگیٹو مرکز, جو بیس ہے انسان کے وجود میں, اس کو نفس کہتے ہیں. یعنی شیطان نفس پہ ریزونیٹ کرتا ہے, ابلیس نفس پہ ریزونیٹ کرتا ہے. اردو میں یہ عام سنتے ہیں آپ, انسان پہ نفس پہ قابو رکھنا چاہیے انسان. تو انسان کے انٹلیکٹ کو, انسان کی عقل کو, کہ جب نفس سے انرجی ملتی ہے, جب آپ نفس کو پالتے ہو, نفس کو پالتے کس طرح ہیں آپ, نفس کو پالتے ہیں غفلت سے, برائیوں سے, بدکاریوں سے, حرام سے, ناپاک سے. جب حرام اور حلال کی تمیز مٹ جاتی ہے, جب آپ ہر ناپاک کام کرتے ہو, جب آپ پوری دنیا میں لت پت ہو جاتے ہو, جب کوئی پاکیزگی اور طہارت آپ میں نہیں ہوتی, تو آپ اپنے نفس کو پال رہے ہو, آرام طلبی سے, عیاشی سے, بدکاری سے. یہ نفس, اور یہ نفس جب ڈیولپ ہوتا ہے, اور یہ نفس جب انسان کے انٹلیکٹ کو انرجی دیتا ہے, تو انسان کی عقل جو ہے فتنہ گر ہو جاتی, شرارتیں کرتی, فاسد ہو. جب بھی آپ دنیا میں سارا فساد دیکھتے ہو, تو یہ سارا وجود میں جو فتنہ بلڈ ہوتا ہے, یہ
نفس کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے بلڈ ہوتا ہے. انسان کی جو نیگیٹو ایگو ہے، انسان کے وجود میں جو فساد ہے، جس کی بنیاد نفس ہے، اس وجہ سے خودی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں؟ ایگزیکٹلی. اب ناؤ وی کم ٹو خودی. از دیٹ سپر ایگو؟ نہیں، خودی کا مرکز اور ہے. اچھا. انسان کے وجود میں جو پازیٹو فورس فیلڈز ہیں، جو اس کا جو مرکز ہے، اس کو قلب کہتے ہیں. قلب. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ نفس کی بھی 3 فارمز ہیں. نفس امارہ ہے جس کو ریفارم کر کے نفس لوامہ بنایا جاتا ہے، جس کو ریفارم کر کے نفس مطمئنہ کی طرف جاتے ہیں، جب ہم اسپرچل اناٹومی کی بات کر رہے تھے. اسی طرح قلب کی بھی 3 فارم ہے، قلب منیب ہے، قلب سلیم ہے اور قلب شہید ہے. یہ ساری اصطلاحیں قرآن دیتا ہے انسان کی اسپرچل اناٹومی. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، استفتح بقلبک، اپنے قلب سے فتویٰ لیا کرو. آسک یور ہارٹ، جسے ہم اردو میں عام کہتے ہیں دل سے پوچھو. انسان کا دل اس کو برائی کی طرف لے کے نہیں جاتا. انسان کا دل جو ہے وہ مرکز ہوتا ہے اسپرچل فورسز کا. جو پوری دنیا کی روحانی اور پازیٹو انرجیز ہیں وہ انسان کے قلب میں آتی ہیں. تو قلب سے جو انسان کی انرجی نکلتی ہے، جو کنٹرول کرتی ہے اس کے وجود کو، وہ خود ہی کہلاتی ہے. جو نفس سے نکلتی ہے وہ نیگیٹو ایگو کہلاتی ہے. Very precise, very precise. We're going to take a break, and once we come back, we're going to go into Sare Khudi. کرو اپنے قلب کو وہ رزق دو، وہ غذا دو کہ جو اپنے قلب کو ڈیولپ کر کے آپ کے انٹلیکٹ کو بھی فیڈ کرے، آپ کو نفس کو بھی ریفارم کرے. جو نفس امارہ ہے انسان کے اندر، جو برائی کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے، جب اس کو آپ ریفارم کرتے ہو قلب کے نور سے تو وہ نفس لوامہ بنتا ہے. یہ قرآن کی اصطلاح ہے. نفس لوامہ کو اردو میں کہتے ہیں ضمیر. یعنی جب کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو اندر اس کو چوٹیں پڑتی ہیں کہ یار یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. نفس شرارت کراتا ہے، پھر اندر اس کو چوٹ لگتی ہے. انسان کے اندر چونکہ قلب تو موجود ہے، نفس بھی موجود ہے، اور دونوں میں جنگ چلتی رہتی ہے. آپ جس کو فیڈ کرو گے، نفس کو فیڈ کرو گے یا قلب کو فیڈ کرو گے، وہ ڈومینیٹ کرے گا دوسرے پہ. اور اسی طرح جب نفس اپنی میکسیمم سٹیج پہ پہنچتا ہے پیورٹی کی، اس کو قرآن نفس مطمئنہ کہتا ہے. اینڈ دیٹ از the superlative stage. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے اندر سے وہ بیس ختم ہو جاتا ہے، وہ انرجی سورس ختم ہو جاتا ہے جو انسان کو برائی اور شیطان کی طرف یا اس کو ذلت کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو ماڈرن لائف میں بار بار اس کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ ایک لوگ جن سے میں گفتگو کرتا ہوں، آپ شو کے بعد جب جاتا ہوں تو آئی آلسو فیل الیٹڈ ود نالج ود پاور کہ یار یہ چیزیں کیونکہ ہم نے اپنے 38-39 سال عمر میں یہ چیزیں کبھی سوچی نہیں، اور اگر سوچ بھی رہے تھے تو کسی اور لیول پہ سوچ رہے تھے. جب بات یہاں پہ آ کے بار بار ختم ہوتی ہے کہ مجھے انصاف کا سوال اس لیے اٹریکٹ کر رہا ہے، آئی وانٹ یو ٹو گیٹ انٹو کہ یہ جو سسٹم جو دنیا میں آپ کو فیڈ کر رہی ہے، آپ کے ٹیلی ویژن چینلز یا آپ کے اخبار یا آپ کی فیشن یا آپ کا جو بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کو اٹ ٹیکس یو اوے فرام دیٹ. دیکھو علی، یہی بات یہ آج کے دور کی پرابلم نہیں ہے. دنیا کے ہر دور میں یہ رہا ہے کہ کفر اور برائی زیادہ رہی ہے اور اچھائی کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے. یہ دیکھو ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، یہ کمرہ ایئر کنڈیشن ہے. باہر جتنی بھی گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، ہمیں افیکٹ نہیں کر رہا بیکاز دس روم از ایئر کنڈیشن. اسی طرح جب انسان کا انفس، انسان کے اپنے وجود میں اس کا قلب ڈیولپڈ ہوتا ہے، اندر سے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے، تو باہر کے دور میں جتنا فتنہ اور فساد ہے اس کے وجود کو ڈسٹرب نہیں کرتا. صحیح. تو the strength lies in developing your قلب، developing your خودی، developing your positive force fields. حکیم صاحب اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ میں اپنے آپ کو انکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ میں ان دس پروگرام آئی ایم دا کیس، آئی ایم سٹنگ ود یو اینڈ لرننگ اسٹف. اینڈ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا ہے اور یہ ٹی شرٹ پہن آتا ہے یا ٹانگیں اوپر رکھتا ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، یہ کون سی دنیا کے لوگ ہیں، آپ ایک اور دنیا کے انسان ہیں، میں ایک اور دنیا کا انسان ہوں. کہنے کا بار بار وہی بات آتی ہے کہ ہم ان روایات کو ایک تو سمجھتے نہیں ہیں، دوسری بات ہے کہ we're not willing to budge from the way ہماری جو زندگی چلتی آ رہی ہے، جس نہج پہ ہم چلتے آ رہے ہیں اب وہ اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ اس کو کیسے چھوڑ، یعنی کہ we're rejecting, not rejecting is not the right word، کہ جو آئیڈیلز ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر، یہ ایک ریولوشن. اور میں اپنی کیس بار بار اس میں لے کے آتا ہوں کہ میں کمزور انسان ہوں اور ضمیر اور نفس کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے، اور شاید اسی یہی وجہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آج کہ کون جیتتا ہے آخرکار، کیونکہ obviously ضمیر کو کچھ پکار رہا ہے لیکن نفس بھی چیخیں مار رہا ہے ایک طرف سے. تو اور میں بہت سارے لوگوں کی یہ پرابلم، میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو کر نہیں سکتے، یہ بہت مشکل ہے. دیکھو میں آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں، اسرار خودی اقبال نے لکھی اسی لیے
اسرار خودی کے لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے وجود کو اتنا اسٹرینتھن کر دیا جائے, آپ کو وہ سارے سٹیپس اور پروسیس بتا دیے جائیں کہ کس طرح تم اپنی خودی کی حفاظت کر سکتے ہو, اپنی سیلف ریسپیکٹ کی حفاظت کر سکتے ہو, اپنی قلب کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو کہ تم اتنے پراسرار وجود بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے کہ تم اپنی ڈیسٹنی خود لکھنا چاہتے ہو, جو لکھنا چاہتے ہو لکھ لو. جسٹ امیجن کہ ایک زمین پہ کیڑا ہو, انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارے, اور کہاں اس کی اسٹرینتھ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے لوح قلم لکھ دے کہ جو چاہو اپنی ڈیسٹنی خود لکھ دو. یہ ایک اتنا انکریڈیبل کانسیپٹ ہے, اتنا فیسنیٹنگ ایک اسٹرینتھ اور پاور انسان کے وجود میں ملتی ہے کہ اٹ از اسٹننگ, مائنڈ باگلنگ, انبلیویبل. اور یہ بات کہ اس دور میں ایسے انسان نہیں ملتے, یہ دقت ہے. یہ مولانا جلال الدین رومی کو بھی یہ ایشو تھے, یہ پرابلم تھے, ہر دور میں رہے. میں آپ کو مثال دیتے ہیں ہم ابھی. وہ ایک شعر آپ پڑھ رہے تھے, اسرار خودی اقبال نے جب شروع کی, اس کے شروع میں مولانا جلال الدین رومی کے کچھ شعر لکھے انہوں نے, اور وہ شعر ہم آپ کو سناتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جلال الدین رومی کو تو وہ اپنا مرشد کہتے تھے. تو اس زمانے میں جو ایشوز تھے, جو پرابلمز تھے, آج کے دور سے مختلف نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں, فارسی کے شعروں کو چھوڑتے ہوئے اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کل بزرگ جو تھے وہ چراغ لے کے شہر میں پھر رہے تھے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں درندوں اور جانوروں سے تنگ ہوں, میں انسانوں کو تلاش کرتا ہوں. وہ شیخ چراغ لے کے شہر میں پھر رہے ہیں کہ میں درندوں اور جانوروں سے تنگ ہوں, میں انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں. میں ان بیکار لوگوں سے, ان سست لوگوں سے بیزار ہو چکا ہوں. میں اللہ کے شعر ڈھونڈتا ہوں, ایسے رستم تلاش کرتا ہوں جو دلیر اور غیرت مند لوگ ہوں. تو ان کو جواب دیا گیا کہ ہم بہت ڈھونڈ چکے ہیں, ایسے لوگ ہم کو نہیں ملتے. تو ان شیخ نے جواب دیا جو نہیں ملتے میں انہی کو ڈھونڈتا ہوں. جو مل رہا ہے اس کو تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. مولانا جلال الدین رومی یہی بتا رہے ہیں, اور اقبال نے اسرار خودی میں لکھا یہی سی بات سے کہ دیکھو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, قوموں کی تربیت کرنا, انسانوں کو تیار کرنا, کردار سازی, انسان سازی, ٹو کریٹ اے نیشن کہ جو اس قابل ہو کہ پہاڑوں کے رخ بدل دے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے ہوں, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ آسان بات نہیں ہے کہ ایک ایسی قوم بنا دی جائے کہ پہاڑ بھی ان کا حکم مانے, دریا بھی سمٹ جائیں, جن کے پاس ذوق خدائی ہو, جو اللہ تعالیٰ کا مزاج رکھتے ہو. یہی ساری تربیت, یہی سارا پروسیس اسرار خودی میں ہم انشاءاللہ اب ڈسکس کرنا تفصیل سے شروع کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. But right after this break. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. جیسا کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آج غالباً 10ویں قسط ہے, اور جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ ریولوشن جس کا نام اقبال کا پاکستان ہے, از ایکچولی وی آر سکسیڈنگ ان سم ویز. اس کی ایک مثال حکیم صاحب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایڈز مل رہے ہیں بہت سارے اس پروگرام کو, اور وہ بھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شو 10 بجے سے 8 بجے پہ چلا گیا, یعنی کہ پرائم ٹائم جس پہ بہت زیادہ اشتہار ملیں گے اس چینل کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 8 بجے ہو گیا, اور اب یہ شو جمعرات کی بجائے جمعے کو 8 بجے ہوا کرے گا, اور منگل کو پیر کو 8 بجے ہوا کرے گا. جمعہ اور پیر 8 بجے بجائے کہ اب یہ 10 بجے ہو. تو میرے خیال سے یہ حکیم صاحب ایک طرح سے کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے کہ ہمیں جو ایک 10 بجے کا ٹائم ہوتا تھا جس میں یعنی کہ شاید ہی کوئی بندہ ٹی وی میں انٹرسٹڈ, آدھے لوگ سو جاتے ہیں یا سونے کی تیاری کر رہے ہیں, یا بچے جو کہ جلدی سلا دیے جاتے ہیں, تو وہ یہ شو کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو آپ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم چینج کرنے سے یا دن چینج کرنے سے کوئی فرق پڑے گا ہماری آڈینس؟ دس از اے گریٹ سائن دیٹ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے. And this is the soft revolution that we told you inshallah Aziz is going to roll and it will be televised inshallah. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں, جیسے آپ سے کہا نا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے اسرار خودی علامہ اقبال کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا گیا, اینڈ آنے والے وقتوں میں معلوم ہوگا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جس دور کے اقبال شاعر ہیں ان کی اقبال کی آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ قوموں کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں, اور اپنے وقت کے گزرنے کے بعد آئندہ آنے والے وقت کے شاعر ہوتے ہیں یہ. اینڈ دس از واٹ وی مین کہ علامہ اقبال اس قوم کی تقدیر ہے. آج بھی جو کچھ ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ 90 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا, 90 years ago, اور آج آپ دیکھو اس طرح ریلیونٹ ہے, اس طرح یہ ریلیونٹ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ایکچولی ایز وی سیڈ مائنڈ باگلنگ. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس خودی کے سفر کو, اسرار خودی پہ ایکچوئل آتے ہیں کہ
پچھلے پروگراموں میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اقبال نے جب بات کی کہ جب فوکس کی، نیت کی بات کی کہ اپنے مقصد کو بلند کرو، اپنے محبوب کو بلند کرو، اللہ اس کے رسول کو اپنے مقصود مطلوب بناؤ، اپنے ٹارگٹ اس دنیا سے ہٹا کر ہائر ویلیوز کی طرف جاؤ۔ اب ان ہائر ویلیوز کو اچیو کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے جو پہلا میسج یہ سبق اقبال ہمیں دیتے ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو ذلیل مت کرو۔ دیکھیے ہماری اگر آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ پرابلم ہماری ملت کی، ہماری قوم کی، ہمارے حکمرانوں کا ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ارب پتی ہیں، خود بلینز آف ڈالرز رکھے ہوئے ہیں اکاؤنٹس میں اور پوری دنیا سے بھیک مانگنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے سارے حکمرانوں کا یہ حال ہے۔ Now, the point is, why are they doing this؟ اس لیے کہ کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے۔ جب حکمرانوں کا یہ عالم ہوتا ہے تو پھر قوم میں اور نوجوانوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہر انسان بھیک مانگنے پر آ جاتا ہے، اور جس لمحے آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز کرتے ہیں آپ کا قلب کچلا جاتا ہے، آپ کی خودی کچلی جاتی ہے، اور اس کے بعد نہ آپ بلند پرواز ہوتے ہیں، نہ بلند نگاہ ہوتے ہیں، نہ آپ کے اندر وہ شیروں کی غیرت اور دلیری باقی رہ جاتی ہے۔ اقبال اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ آئیے دیکھیں، کہتے ہیں عمر کی طرح اونٹ سے نیچے اتر آؤ، دوسروں کا احسان اٹھانے سے بچو اور ضرور بچو۔ یہ جو عمر کی طرح اونٹ سے نیچے اتراؤ والا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا، وہ یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے چلتے ہیں بیت المقدس شریف جانے کے لیے تو اپنے اونٹ پر ایک ملازم کو ساتھ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ جیسا کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آج غالباً 10ویں قسط ہے، اور جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ ریولوشن جس کا نام اقبال کا پاکستان ہے از ایکچولی وی آر سکسیڈنگ ان سم ویز۔ اس کی ایک مثال حکیم صاحب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایڈز مل رہے ہیں بہت سارے اس پروگرام کو، اور وہ بھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شو 10 بجے سے 8 بجے پہ چلا گیا، یعنی کہ پرائم ٹائم جس پہ بہت زیادہ اشتہار ملیں گے اس چینل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 8 بجے ہو گیا، اور اب یہ شو جمعرات کی بجائے جمعے کو 8 بجے ہوا کرے گا، اور منگل کو پیر کو 8 بجے ہوا کرے گا، جمعہ اور پیر 8 بجے بجائے کہ اب یہ 10 بجے ہو۔ تو میرے خیال سے یہ حکیم صاحب ایک طرح سے کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے کہ ہمیں جو ایک 10 بجے کا ٹائم ہوتا تھا جس میں یعنی کہ شاید ہی کوئی بندہ ٹی وی میں انٹرسٹ اڑا دے، لوگ سو جاتے ہیں یا سونے کی تیاری کر رہی ہیں، یا بچے جو کہ جلدی سلا دیے جاتے ہیں، تو وہ یہ شو کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو آپ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم چینج کرنے سے یا دن چینج کرنے سے کوئی فرق پڑے گا ہماری آڈینس؟ دس از اے گریٹ سائن دیٹ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے، اینڈ دس از دا سافٹ ریولوشن دیٹ وی ٹولڈ یو انشاءاللہ العزیز گوئنگ ٹو رول اینڈ اٹ ول بی ٹیلیوائزڈ انشاءاللہ۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، جیسے آپ سے کہا نا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے اسرار خودی یا علامہ اقبال کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا گیا، اینڈ آنے والے وقتوں میں معلوم ہوگا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جس دور کے اقبال شاعر ہیں ان کی اقبال کی آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ قوموں کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، اور اپنے وقت کے گزرنے کے بعد آئندہ آنے والے وقت کے شاعر ہوتے ہیں یہ۔ اینڈ دس از واٹ وی مین کہ علامہ اقبال اس قوم کی تقدیر ہے۔ آج بھی جو کچھ ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ 90 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا، 90 years ago، اور آج آپ دیکھو اس طرح ریلیونٹ ہے، اس طرح یہ ریلیونٹ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایکچولی ایز وی سیڈ مائنڈ باگلنگ۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس خودی کے سفر کو، اسرار خودی پہ ایکچوئل آتے ہیں کہ پچھلے پروگراموں میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اقبال نے جب بات کی کہ جب فوکس کی، نیت کی بات کی کہ اپنے مقصد کو بلند کرو، اپنے محبوب کو بلند کرو، اللہ اس کے رسول کو اپنے مقصود مطلوب بناؤ، اپنے ٹارگٹ اس دنیا سے ہٹا کر ہائر ویلیوز کی طرف جاؤ۔ اب ان ہائر ویلیوز کو اچیو کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے جو پہلا میسج یہ سبق اقبال ہمیں دیتے ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو ذلیل مت کرو۔ دیکھیے ہماری اگر آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ پرابلم ہماری ملت کی، ہماری قوم کی، ہمارے حکمرانوں کا ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ارب پتی ہیں، خود بلینز آف ڈالرز رکھے ہوئے ہیں اکاؤنٹس میں اور پوری دنیا سے بھیک مانگنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے سارے حکمرانوں کا یہ حال ہے۔ Now, the point is, why are they doing this؟ اس لیے کہ کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے۔ جب حکمرانوں کا یہ عالم ہوتا ہے تو پھر قوم میں اور نوجوانوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہر انسان بھیک مانگنے پر آ جاتا ہے، اور جس لمحے آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز کرتے ہیں آپ کا قلب کچلا جاتا ہے، آپ کی خودی کچلی جاتی ہے، اور اس کے بعد نہ آپ بلند پرواز ہوتے ہیں، نہ بلند نگاہ ہوتے ہیں، نہ آپ کے اندر وہ شیروں کی غیرت اور دلیری باقی رہ جاتی ہے۔
اقبال اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, آئیے دیکھیں. کہتے ہیں عمر کی طرح اونٹ سے نیچے اتر آؤ, دوسروں کا احسان اٹھانے سے بچو اور ضرور بچو. یہ جو عمر کی طرح اونٹ سے نیچے اتراؤ والا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا, وہ یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے چلتے ہیں بیت المقدس شریف جانے کے لیے, تو اپنے اونٹ پر ایک ملازم کو ساتھ رکھتے ہیں, اور خلیفہ ہیں اپنے وقت کے, اور راستے کے رولز یہ بنتے ہیں کہ آدھا وقت غلام اوپر بیٹھے گا اور آدھا وقت خلیفہ اوپر بیٹھیں گے. اور ایک وقت جب پہنچتے ہیں بیت المقدس تو حال یہ ہوتا ہے کہ غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور امیر المومنین اونٹ کو پکڑ کر پیدل زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں. اور عیسائی دیکھ کے ان کو کہتے ہیں وہاں پہ کرسچنز کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ اسی طرح چلتا ہوا اندر داخل ہوگا. تو بات اقبال یہ کر رہے ہیں کہ دوسروں کا احسان مت اٹھاؤ, یہ اپنے ملازم کا احسان بھی مت اٹھاؤ. یعنی اگر تم اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو اور وہ تمہاری خدمت کر رہا ہے تو ایک وقت تک اس کو اونٹ پہ بٹھاؤ اور خود اس کی خدمت کرو. اور کب تک تم منصب کی بھیک مانگتے رہو گے, کب تک تم اتھارٹی, اختیار, منسٹری, نوکری, گورنرشپ مانگتے رہو گے, کب تک تم لوگوں سے یہ کہتے رہو گے مجھے MNA بنا دیں, MPA بنا دیں, کب تک تم کونسلر اور ممبر اور ناظم بننے کے لیے بھیک مانگو گے لوگوں کے پیچھے, کب تک تم لوگوں کی جوتیاں اٹھاؤ گے, کارپیٹ بیگر بنو گے, بوٹ لیکر بنو گے کہ مجھے سینیٹر کا ایک ٹکٹ دلوا دیں یا پولیس میں بھرتی کروا دیں. یعنی جو ہمارے معاشرے کے ایشوز ہیں اگر آپ آس پاس دیکھیے تو ایچ ون آف اس از سفرنگ فرام دس ڈیزیز. لیکن حکیم صاحب بڑی آپ زبردست بات کر رہے ہیں, لیکن جو آپ بھیک کی بات کریں کہ ہمارے جو لیڈرز حضرات ہیں وہ جا جا کے بھیک مانگتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو بینکنگ کارٹیلز ہیں یہ آپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کرتے ہیں. ان کے سسٹم ان پلیس اس طرح کے ہیں کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیٹ, بیکاز دے کنٹرول ڈیٹ آف اے نیشن, تو وہ آپ جو بھی اگر کوئی بھی اچھا لیڈر آ بھی جائے گا وہ اس کو بھی گرا دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں بھیک مانگنی ضروری ہے. نہیں, ایسی بات نہیں علی, کیونکہ دیکھو ہم وہی بات مثال آپ کو سناتے ہیں کہ آخر آج کی دنیا میں کفر کے لیڈروں میں آپ مثال دیکھ لیجئے, یوگو شاویز ہے who's taking up a stand against the Americans, اسی طرح کیوبا کا کاسٹرو ہے he's taking a stand against the Americans, اسی طرح پناما کا پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا, اس کو مار دیا تھا, عمر اس کا نام تھا. وہ چھوٹا سا ملک پناما امریکہ کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے, کچھ بھی نہیں. کینال کی جب پناما کینال کا جو معاملہ ہوا تو امریکنز اس کو بلی کر رہے تھے, تو لوگوں نے اس سے کہا عمر سے کہ یار تم کس طرح امریکہ کے آگے سٹینڈ لے سکتے ہو, یہ تو تمہیں کھا پی کے ختم کر دیں گے. تو اس کا سٹیٹمنٹ سننے والا ہے, اور کاش وہ شخص یعنی وہ تو حرکتوں میں تو مسلمان تھا, وہ بے شک نام اس کا نام بھی حضرت عمر کے نام پہ تھا اس کا. وہ کہتا ہے whenever we negotiate with the Americans you'll find us standing on our feet or dead, you'll never find us on our knees. کتنی غیرت کی بات, یہ ایٹیٹیوڈ کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے یا تم ہمیں جان سے مار دو, گھٹنوں پہ نہیں دیکھو گے تم ہمیں. غیرت اور سیلف ریسپیکٹ پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. دنیا کی ہر مثال آپ دیکھ لیجئے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جس نے بھی کوئی دنیا میں واقعی انسانیت کے لیے آنر اور ڈگنیٹی کا کام کیا ہے اس نے اپنی سیلف ریسپیکٹ اور عزت کی حفاظت کی ہے. اقبال فرماتے کہ وہ فطرت کہ جو آسمانوں پر نظر رکھتی ہے, فطرت کے برفلک بندہ نظر, وہ فلک جو کہ آسمانوں پر نظر رکھتی ہے, جب وہ دوسروں سے احسان لینے لگتی ہے تو پست ہو جاتی ہے, ذلیل ہو جاتی ہے. وہ نیچر جس کو اللہ نے ڈیزائن اس لیے کیا ہے, بنایا اس لیے کہ وہ ستاروں پہ کمنڈ ڈالے, اس لیے ڈالا ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرے, جبریل امین اس کے اور اسرافیل اس کے ساتھ گھومے پھرے, اور ملائکہ اس پہ نازل ہوں, فرشتے اس پہ نازل ہوں, اور وہ سپر نیچرل فورسز رکھے اپنے وجود میں. جب وہ لوگوں سے احسان مانگنے لگتا ہے, لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میرا یہ کام بھی کر دیں, میرا یہ نوکری بھی کر دیں, مجھے یہ ملازمت دلوا دیں, مجھے اتنے پیسے دلوا دیں, مجھے قرضہ دلوا دیں. جب وہ لوگوں کے پاس جا کر اپنی سیلف ریسپیکٹ کمپرومائز کرتا ہے اور اگلے اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, کل آنا, پرسوں آنا, میں تمہیں دیکھ لوں گا, جب یہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے تو آپ ہر دفعہ آپ نوٹ کریں, جب کوئی آپ کو ریفیوز کرتا ہے آپ کو چوٹ تو آتی ہے نا, آپ دل کو چوٹ آتی ہے. جبکہ آپ کسی کو فون بھی کریں اور اگلا آپ کو فون کاٹ دے اور آپ کو لگے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, اس وقت بھی چوٹ آتی ہے دل پہ. ہر انسان میں ایک عزت ہوتی ہے, لیکن وہ تو ایگو ہرٹ ہوتی ہے نا. نہیں یار, ایگو ہی نہیں ہے, غیرت بھی ہے. اب انسان اپنی اس غیرت کو ڈیولپ کرے, بڑھائے, اس کو عزت دے, اس کو پروموٹ کرے, یا اس کو سپریس کرتا جائے, بار بار آپ اپنے آپ کو ذلیل کریں دوسروں کے آگے جا کے, تو اس طرح وہ غیرت ختم ہو جاتی ہے. انگریزوں نے مسلمانوں کی غیرت اور عزت پہ اور ہندوستان کے لوگوں پر اتنا شدید حملہ کیا تھا, جس دور کی ہم یہ بات کر رہے ہیں, جس دور میں اقبال یہ کتاب لکھ رہے ہیں. یقین کریں کہ حال یہ تھا کہ انگریزوں نے پنجاب میں مارشل لا لگا دیا اس دور میں, اور حال یہ کر دیا انہوں نے کہ تمام ایک باقاعدہ شہروں میں سڑکیں بنوائیں, گلیاں بنوائیں, جہاں پہ انڈیا کے لوگوں کو پاؤں پہ چلنا منع تھا, گھٹنوں کے بل رینگ رینگ کے جا سکتے تھے آپ. اور انگریز سپاہی کھڑے ہوتے تھے, کوئی اٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو رائفل کے بٹ مار کے نیچے گراتے تھے اور کہتے تھے گھٹنوں کے بل چلو, جانوروں کی طرح, کتوں کی طرح کرال کرتے ہوئے. To kill self-respect. To kill self-respect.
اور لوگ گزرتے تھے وہاں سے. کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہوا جو کھڑا ہو کے کہہ کہ مجھے گولی مار دو میں گھٹنوں کے بل نہیں جاؤں گا. جب قوم کی سیلف ریسپیکٹ اتنی مار دی جائے, اتنا غلام بنا دیا جائے, تو پھر یہی ہوتا تھا کہ چند ہزار انگریز گورے ہوا کرتے تھے اور پورے ہندوستان پر وہ حکومت کرتے تھے. اتنی سیلف ریسپیکٹ قوم کی ختم کر دی تھی. آج ہماری قوم کے ساتھ بھی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ہماری نیشنل اسمبلی میں ہماری پارلیمنٹ کا اسپیکر, جب ملکہ آتی ہے پارلیمنٹ چند سال پہلے خطاب کرنے کے لیے ملکہ پارلیمنٹ میں آتی ہے, تو ہمارے نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ملکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وی آر اسٹل یور لوئل سبجیکٹس. یہ تو مجھے بھی یاد. بے شرم لوگ, بیکاز دے ہیو نو سیلف ریسپیکٹ. بے شرم ہے, بے حیا لوگ ہیں, امت کی عزت آبرو ایسے بیچتے ہیں. بے حیاؤں اور بے شرم لوگوں سے کیسے چھٹکارا؟ ایگزیکٹلی, اپنے اندر وہ غیرت پیدا کریں نا, یہی تو پروسیس ہے. وہ تو نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, وہ کرنے ہمیں غیرت مند لوگوں کو آگے لے کے ایگزیکٹلی ہمیں لوگوں میں غیرت پیدا کرنی ہے, لوگوں کو اس میں سیلف ریسپیکٹ, اور اس غیرت کو پھر چینلائز کرنا ہے. اس غیرت کو ایک آوارہ غصے میں نہیں بنانا کہ بم دھماکے کرنے لگے اور قتل و غارت کرنے لگے اور تباہی سڑک پہ پھیلا دے. اس غیرت کو ڈیولپ کر کے چینلائز کرنا ہے خیر کی طرف. وہ آگے بتائیں گے کیسے. بہت ویری افیکٹو. We're going to take a break. ویلکم بیک. ہم جو ڈسکشن ہے اس کو وداؤٹ انٹرفیئرنس جاری رکھیں گے. علی, جو سب سے امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے کسی مومن کی, کسی بندے کی ذات کے کیریکٹر بلڈنگ کا, وہ یہی ہے کہ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتا, کسی کا احسان نہیں لیتا. اور اقبال شروع اس سے کر رہے ہیں. ہم آپ کو اپنی تاریخ کی کچھ مثالیں دیتے ہیں. دیکھیے, جب مدینہ ہجرت کر کے مسلمان پہنچتے ہیں مکے سے, تو بالکل کچھ نہیں تھا ان کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی, بردرہڈ بٹوین مکے اور مدینے کے لوگوں میں, اور مدینے کے لوگوں کو ایک مکے کے مسلمان کے ساتھ بھائی بھائی کر دیا. اور اس میں مدینے والوں نے ایسا دل کھول دیا اپنے کہ یار میرا گھر لے جاؤ, میری جائیداد لے جاؤ, میری سب کچھ جو کچھ ہے آدھا آدھا تقسیم. اور جو مکے والے تھے وہ اتنے غیرت مند تھے کہ کہتے تھے کہ یار بس چند دنوں کے لیے حضور نے ہمیں تمہارے ساتھ اٹیچ کیا, ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے کما کے کھڑے ہوں گے, تمہارے مال اور پیسے میں سے حصہ نہیں لینا چاہتے. وی وڈ لائک ٹو ارن, بازار کا رستہ بتاؤ, ہم کام کریں گے جا کے. یعنی غیرت مند اگلے بھی کتنے تھے. اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ زکات لے کر پھرتے تھے, کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا تھا. دونوں پہلو ہیں اس کے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ اتنی خوشحالی تھی معاشرے میں کہ زکات لے کر آپ لوگ پھرتے تھے, کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا تھا. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو زکات کے قابل ہوتے تھے وہ اتنے غیرت مند ہوتے تھے کہ وہ زکات قبول نہیں کرنا چاہتے تھے, ہاتھ سے کما کے کچھ گزارا کرتے تھے. امام مالک, مدینے کے امام, جن کو مالکی فقہ جن سے جاری ہوا ہے, 3 دن کے بھوکے ہوا کرتے تھے. پوری دنیا ان کی شاگرد تھی, بادشاہ اور خلیفہ وقت ان کے آگے بیٹھ کے ان سے حکم لیا کرتا تھے. 3 دن کے بھوکے ہوتے تھے, اور اپنی 7 سال کی بیٹی باپ کی طرف روتی بھی دیکھتی تھی کہ ابو کچھ کھانے کو مل جائے گا. اور امام اس میں مسجد نبوی میں آ کر بچوں کو تعلیم دیتے تھے, لیکن کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ میں خود بھی 3 دن سے بھوکا ہوں, میری بیوی اور بچی بھی 3 دن سے بھوکی ہے. اور حد کراس ہو جاتی تھی تو گھر کی چھت کی لکڑیاں بیچ بیچ کے کچھ کھانا لے کر آتے تھے, سوال نہیں کرتے تھے کسی سے. نتیجہ یہ تھا کہ جلال کا یہ عالم تھا ان کے کہ خلیفہ وقت ان کے آگے آ کے کانپتا تھا, اس کی جان نکلتی تھی. جب وہ بک نہیں سکتے تھے نا کسی صورت میں. یہ بات اگر ہماری قوم کو سمجھ میں آ جائے کہ جب تم اپنی سیلف ریسپیکٹ نہیں بیچو گے تو پھر پوری دنیا تمہاری عزت کرے گی. آل یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ اسٹرینتھ آف کیریکٹر کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا. اور اقبال بلڈ اس طرح کرتے ہیں. پھر وہ کیا کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے. ایک پرشین جنرل نے, رستم نے, اپنے دربار میں مسلمان فوجوں کو بلایا کہ یار یہ لوگ پرشیا فتح کرتے ہوئے آ رہے ہیں, جو عرب جن کا ہم نے نام نہیں سنا تھا, یہ تو کھانے پینے کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, بھوکے ننگے لوگ تھے, ان کے نہ گھوڑا, نہ تلوار, نہ کپڑے, نہ ویپن سسٹم. یہ پرشین امپائر اور رومن امپائر کو کیپچر کیسے کر رہے ہیں, کیا اسٹرینتھ ہے ان میں. اب وہ دیکھیں, اسٹرینتھ کی مثال دیں آپ کو. بہت بڑا اس نے دربار لگایا, یعنی پورا اپنا گرینڈر, پوری آرمی, پوری اپنی کیولری, پورے اپنے توپے, پورے اپنے اس زمانے کی منجنیقیں اور آرمر, اور گولڈ پلیٹڈ ان کی ساری ذرہ بختر اور آرمر جو پہنے ہوئے تھے. اور اس شاندار دربار میں جو قالین لگے ہوئے تھے قیمتی, اس نے مسلمان فوجی کو بلایا, مسلمان سپاہ سالار سے کہا کہ ایک اپنا سپاہی بھیجو, میں ذرا بات کر کے پوچھوں کہ واٹ از دا پرابلم. اب وہ سپاہی داخل ہوتے ہیں, ایک صحابی آتے ہیں اپنے گھوڑے پہ, اور اپنے کمزور سے گھوڑے کو باندھا, اور پورا جلال جو دربار کا ہے اس کی طرف نگاہ کیے بغیر سیدھا ان کی نگاہ جو تھی اپنے سپاہ سالار, اس کے دشمن کے سپاہ سالار کی طرف, اور اپنے نیزے سے اس کا قالین کاٹتے ہوئے بغیر جھکے سینہ نکالا ہوا کاٹتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور جا کے اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئے. لوگوں نے اس کو بے ادبی کہا, اٹھا کے ان کو نیچے کارپٹ پہ پھینک دیا کہ تم ہمارے بادشاہ کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم ہمیں اپنے بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے ہو, میں تمہاری مرضی, حکم تمہارے بلانے پر آیا ہوں, اپنی مرضی سے نہیں آیا,
تو ٹھیک ہے میں تمہارے قالین پر بھی نہیں بیٹھوں گا. خنجر نکالا, اس قالین کو کاٹا اور پھینک دیا اٹھا کے, اور زمین پر بیٹھ کے کہتے اب بات کرو مجھ سے, کیا نیگوشیٹ کرنا. لک ایٹ دی کیریکٹر آف دا مین. ایک آدمی ہے دشمن کے دربار میں گیا ہے, دہشت تاری ہو گئی پورے دربار پہ کہ یہ کون سی قوم ہے, ایسے انسان تو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے جن کا سیلف ریسپیکٹ کا یہ عالم ہے. جب ہم نے ان کو عزت نہیں دی, ہم نے اس کو اپنے بادشاہ کے پاس سے ہٹا دیا, تو وہ اللہ کی زمین پر بیٹھ کے ہم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے. اس نے واپس بھیج دیا, اس نے کہا دوسرے کو بھیجو, جو دوسرے آئے انہوں نے بھی یہی کیا, تیسرے آئے انہوں نے بھی یہی کیا. اینڈ دے ریئلائز کہ اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جس کی خود ہی صورت فولاد ہے. یعنی اقبال نے اس پہ شعر کہا ہے بڑا خوبصورت کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس کے نوجوانوں کی خودی ہو صورت فولاد. واہ, جس کے نوجوانوں کی خودی اتنی مضبوط ہو, سیلف ریسپیکٹ اور عزت میں, پاکستان کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے, اسلام کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے, اپنی آئیڈیالوجی, اپنی آئیڈینٹی, مسلم ہسٹری کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے, ہم انڈینز کے خلاف, ہم یا ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں جو بھی, چاہے وہ زائنسٹ کی کسی بھی فارم میں ہو, جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, آنریبل ڈگنیفائڈ اسٹینڈ ہم اس کے خلاف لیں گے. ویل بی یونائٹڈ ان دس. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس قوم کی نوجوانوں کی خودی ہو صورت فولاد. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, ایگزیکٹلی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود ہی بلیم کر رہے ہیں. دے ایکچولی بلیو دا ہائپ آف دا میڈیا, میں آپ کو ویسٹرن میڈیا کا ہائپ کو بلیو کر رہے ہیں. شرمناک واقعہ سناتا ہوں یہاں پہ علی, شرمناک واقعہ لیکن عبرت کا ہے. ایمل کانسی کو جب یہاں سے پکڑ کر امریکہ بیچا گیا لے جا کر, تو امریکن جج نے پوچھا امریکنز کے پولیس سے کہ تم ایمل کانسی کو پاکستان سے لے کر آئے تو کوئی اس کے لیے ایکسٹریڈیشن آرڈرز, کوئی لا, کوئی بک, کوئی کاغذ, کوئی ڈاکومنٹ کوئی تمہارے پاس ہے کہ تم کس طرح دوسرے ملک سے اٹھا کے اس کو لے آئے. تو امریکنز نے اس وقت جو بتایا کہ جی پاکستان میں ہم نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے تھے اور جس کی بنیاد پر جو ہمارے رولرز پکڑ کے لے آئے. جی, تو امریکن جج نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا, نعوذ باللہ, کتنا بدترین ہمیں تانا ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ملا کہ یہ پاکستانی $10 کے لیے اپنی ماں بیچ دیتے ہیں. یہ ہماری پوری قوم کو تانا ملا اس امریکن کی وجہ سے, اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہماری عزت بیچی تھی, بغیرت لوگ اس وقت, اور ابھی بھی یہی حال. سو دس از واٹ یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ اپنی خودی جب کوئی پروٹیکٹ کرتا ہے, مجال نہیں ہوتی کسی کی. یہ کہنا کہ ہمارے وسائل نہیں ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, عرب کے ان صحرا نشینوں سے زیادہ غریب نہیں ہیں ہم, جو 3 دن پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں تھا, مگر اس کے باوجود 2 سپر پاورز ان سے کانپ رہی تھی. آج بھی اگر ہم سیلف ریسپیکٹ اور عزت قائم کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم نیٹو کی سپلائیز کو روکیں یا امریکہ سے رینیگوشیٹ کریں یا امریکنز کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. کچھ نہیں کر سکتے وہ, ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. وہ صرف کوئی بھی قوم وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں جو پہلے ہی مرا ہوا ہو, جو پہلے ہی خوفزدہ ہو, جس کے دل میں پہلے ہی کمزوری اور بزدلی اور بے شرمی اتنی ہو کہ امریکہ کھا جائے گا, امریکہ اتنا بڑا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں, ہماری کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے, ہم تو جی بھوکے مر جائیں گے. بھوکے وہ مریں گے جو بے شرم ہے, جو غیرت مند ہوگا وہ روکی سوٹی. دیکھیں اقبال سے بات کرتے ہیں, اگین واٹ اقبال سے کیا خوب ہے وہ شخص, یعنی اے خون کا تشنا کا اندر آفتاب مینا خواہد از خضر یک جام آب. اس شخص کی غیرت اور عزت کی کیا بات ہے, کتنا دلیر ہے, کتنا غیرت مند ہے کہ جو تیز دھوپ میں کھڑا ہے اور خضر علیہ السلام پانی لے کر اس کے پاس آئیں اور وہ انکار کر دے کہ میں پانی نہیں پیوں گا, اپنے ہاتھ سے لے کے پانی پیوں گا, کسی کا دیا ہوا نہیں لوں گا. تیز دھوپ میں کھڑا ہے, پیاسا ہے, لیکن مانگ کے پانی نہیں پیے گا, چاہے وہ خضر کیوں نہ دیں. واٹ کیریکٹر, واٹ ڈگنیٹی, واٹ آنر. But that's what's missing. And that is what And all over the world, not just, I mean, جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو all over the world یہ فنومنا اب ہو گیا کہ کوئی بھی انسان دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں, there is very little self respect left on those people. And وہ یہ سسٹم کا حصہ بن ہی تب سکتے ہیں جب تک وہ گڑگڑائیں نہ کسی بینک کے پاس جا کے, گاڑی کے لیے, کسی چیز کے لیے, یا کسی کلب کے اندر گھسنے کے لیے, جب تک اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر دے, اس وقت تک یہ سسٹم ان کو عزت نہیں دیتا. ہم ایک کال لیں گے جو کہ بڑی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی سمین بات کر رہی ہوں. جی سر میرا کوشچن از ریگارڈنگ دیٹ. ہیلو. جی بولیے, آواز آ رہی ہے آپ کی. مجھے آپ کی آواز میں بہت ڈسٹورشن آ رہی ہے. ہیلو. ہمیں آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے, لیکن آپ سوال پوچھیے, ہم آپ اس کا جواب دیں گے. اقبال نے 1930 میں ایک پرسپیکٹو دیا تھا. آپ پلیز اپنی ٹی وی کی آواز آہستہ کیجیے. ٹی وی بند ہے. اچھا چلیں. ہیلو. جی بولیے. یہ تو بہت خوفناک قسم کی آواز آ رہی ہے. چلے جی, we'll take a break and once we come back we'll take few other calls.
ویلکم بیک. سیلف ریسپیکٹ کی بات چل رہی تھی اور آبویسلی آئی ایم شیور کہ بہت سارے جو ایس ایم ایسز اور ای میلز آنے شروع ہو گئے ہیں آپ کی اس گفتگو کے بارے میں. لیٹس جسٹ کیری آن, وی ہیو ٹو کنکلوڈ دس شو. دیکھیے اقبال کا اب مزید جو ہم نے بات کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اقبال کہ کسی صورت میں بھی چاہے تم تیز دھوپ میں کھڑے ہو اور کوئی تم کو لا کے پانی بھی دے تو تم ریفیوز کر دو کہ میں اپنے ہاتھ سے لے کے پانی آؤں گا. یعنی اس لیول پر سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور عزت کی جب تم خود ریسپیکٹ کرو گے اپنے آپ کو, پھر تمہیں دنیا ریسپیکٹ کرنے شروع کی. اور دیکھیے اس کی مثال کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب تم بھیک مانگنے جاتے ہو, کشکول لے کے جاتے ہو, جب لوگوں سے تم کہتے ہو کہ مجھے دیں, تو چاہے تم کو ایک سمندر مل جائے لیکن وہ سمندر آگ کا سیلاب ہے تمہارے لیے. وہ سمندر تمہیں تباہ برباد کر دے گا. اپنی ہاتھ کی کمائی کے چند قطرے تمہیں مل جائیں تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. جب انسان اپنی عزت نفس کو, اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بیچ کے لاکھوں ڈالر کی نوکری بھی کما لے لیکن اس کو ذلیل ہونا پڑے, اپنی عزت بیچنی پڑے, اپنا ملک بیچنا پڑے, اپنے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرنا پڑے. کتنے اینالسٹ ہیں ہمارے ٹی وی پہ جو آتے ہیں, کتنے سیاستدان ہیں جو ہماری سیاست میں آتے ہیں, جو امریکیوں کی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں, دشمنوں کی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں, اور جو اصل مسئلہ کبھی بھی نہیں بتاتے, جو اصل مسئلہ کبھی صرف اس کے اوپر پردہ ضرور ڈالتے ہیں, ان کی کیے کرائے پہ پردہ ڈالتے ہیں. اب وہ سیلف ریسپیکٹ, پیسہ بہت ہے, عزت نہیں ہے. جبکہ ایک درویش, ایک فقیر جو زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے, اس ملک میں ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو لٹرلی بھینسیں پالتے ہیں, زمین پہ بیٹھتے ہیں, لیکن اس ملک کا کوئی بڑا ایسا صدر یا حکمران ایسا نہیں ہے جو ان کے پاس جا کے ان سے دعا نہ کرواتا ہو یا ان کے پاس جا کے ان کی درخواست کرتا ہو کہ میری کچھ خدمت قبول کر لیں آپ. وہ عزت کہاں سے آتی ہے اس کے پاس؟ وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنی بکری پالتا ہے, پہاڑوں میں رہتا ہے, جنگلوں میں رہتا ہے, لیکن کسی سے مانگتا کچھ نہیں ہے. ہی مینٹین دس سیلف ریسپیکٹ, اپنی عزت. یہاں پہ اقبال ایک بڑی غیر معمولی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اپنی عزت اور غیرت کو بلبلے کی طرح اس طرح قائم رکھو کہ اگر تم سمندر میں بھی گر جاؤ, سمندر میں بھی تمہارا پیالہ گرے تو پیالے کو سیدھا مت رکھنا, الٹا رکھنا, کہیں پانی نہ بھر جائے اس کے اندر. سمندر سے بھی نہ مانگو, سمندر سے بھی نہیں لو. اگر تمہارا اپنے پیالے کو تم الٹا رکھ دو سمندر میں کہ کہیں وہ غلطی سے بھر نہ جائے, جب تک کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنی مرضی سے اس کو کما کے اس کے اندر اپنا رزق نہ کماؤ, وہ حلال رزق تم اپنے بازو سے کماؤ, اپنی ہمت اپنی طاقت سے کماؤ, اس کو تم استعمال کرو. یاد رکھیے گا یہ بات کہ انسان کے وجود میں جو اس نے عروج حاصل کرنا ہے, چاہے روحانیت ہو, اسپرچویلٹی ہو, قلب کو بلڈ کرنا ہو, انسان کو نور چاہیے اپنے وجود میں, عزت چاہیے, ڈگنیٹی چاہیے, غیرت چاہیے, سیلف ریسپیکٹ چاہیے. اس کی بنیاد اس سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرے. اس کا رزق, اس کی جان, اس کی مال, اس کی عزت یہ یقین کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, قرآن کہتا ہے انسان ڈرتا ہی نہیں باتوں کی وجہ سے نا. انسان خوف کیوں کھاتا ہے علی؟ رزق اور عزت خدا کے ہاتھ میں. انسان اس وجہ سے خوف کھاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار میرا رزق مار لیں گے, میرے پیسے مار لیں گے, لہذا وہ انسان اپنی عزت بیچ دیتا ہے. پھر وہ انسان کہتے ہیں کہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, تمہیں بے عزت کریں گے, میری عزت ذلت. انسان کو اس کی فکر ہوتی ہے, اس لیے انسان اپنی عزت کے خوف سے, اپنے آپ کو بے عزت ہونے کے خوف سے اپنے آپ کو کمپرومائز کر جاتا ہے. تیسرا وہ اس کو تھریٹ کرتے ہیں, میں تمہیں جان سے مار دیں گے. یہ تین خوف اللہ کہتا ہے کہ رزق بھی میرے پاس ہے, تیری عزت بھی میرے پاس ہے, تیرا مال, تیری جان مال بھی میرے پاس ہے. یہ تین خوف انسان اپنے وجود سے نکال دے اور اللہ پہ توکل کر لے تو اس کی غیرت اور سیلف ریسپیکٹ اور خودی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. جو آپ نے بات کی ہے میرے خیال سے اس چیز کی میں بالکل تائید بھی کرتا ہوں. دوسرا کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جس طرح آپ سے بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس, اس بندے کے پاس, یا اکثر مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سب کچھ کر کیسے رہے ہیں, کیونکہ یہ اگینسٹ دا ٹائڈ سوئمنگ. ہمیں تو شاید غالباً شوق ہے کہ کوئی بھی وی آلویز وانٹ ٹو سوئم اگینسٹ دا ٹائڈ. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کسی نہ کسی کے ایجنٹ ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں, یا نہیں تو آپ کو مار دیا ہوتا, یا آپ کے 4-4 10-10 گارڈ لے کیوں نہیں گھومتے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ریولوشن ہے, اور اس میں ہم ویسے بھی حکیم صاحب ایک ایکچوئل مجاہد ہیں, اور ہم بھی مجاہد بننا چاہتے ہیں. اور یہ ریولوشن انشاءاللہ a soft اور hard one, it depends on people who are listening to us and کیا انفارمیشن وہ اس کو اندر لے رہے ہیں, بجائے کہ علی عظمت نے شرٹ کیا پہنی ہے یا آپ کی ٹوپی سرخ کیوں ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے بھی کہا کہ یہ شو, یہ ریولوشن will be televised, and it is being televised, and it is getting sponsors also, and we're moving up to a prime time which is 8 o'clock on Fridays and Mondays. تو یہ شو جو ہے نیکسٹ ویک سے, تو خیر منڈے کو ہم دوبارہ پیش ہوں گے آپ کے خدمت میں, لیکن اگلی دفعہ سے یہ فرائیڈے کو 8 بجے ہوا کرے گا, نہ کہ جمعرات کو 10 بجے.
Friday 8 o'clock and Mondays 8 o'clock. Thank you very much for joining us again on this revolution, this road to self-discovery through Iqbal. آپ کا بہت بہت شکریہ حکیم صاحب, and we'll see you next week.